حضرت علی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین انسان کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ السلام علیکم شازی نور آپ سے مخاطب ہے کنگ وے گروپ آف اسکول سے۔ ہاؤ آر یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ ہوپ یو ول بی فائن بائی دا گریس آف اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے اردو کی ریڈنگ کی اور آج ہم اسی ریڈنگ کی گئے چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ چیپٹر تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 17 اور آج ہم اس کے ایس ایل او بیسڈ کویشچن کریں گے۔ ایس ایل او بیسڈ کویشچن ایسے کویشچن ہوتے ہیں جو ہم نے ٹیکسٹ میں سے نکالے ہوتے ہیں، شارٹ کویشچنز، اور پھر ہم ان کے آنسر کرتے ہیں۔ چلتے ہیں جی پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ تو آپ نے یہ ٹیکسٹ میں پڑھا، ایک حدیث کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور سوال دیکھتے ہیں جی، زندگی کا اصل مزہ کس میں ہے؟ در حقیقت مخلوق خدا کی خدمت میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچے، نیکسٹ جو ہیں یہ سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، آپ نے اس میں سے ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک بچے، اور اسی کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہمارے پاس ہے جی، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تاجر، حضرت عثمان ایک تاجر تھے۔ ٹھیک ہے۔ والدین، ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے جی ہمارے پاس موجود، جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیے۔ ہمارے پاس ہے جی جمع غربا، اس کی آپ نے واحد لکھنی ہے غریب۔ ٹھیک، سیم ایز اٹ از آپ کے سامنے ان کا حل موجود ہے۔ اگلے ہیں جی الفاظ مترادف، یعنی کہ سیم الفاظ، ورڈ سینونیمز، یعنی کہ الفاظ معنی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ جیسے دیکھیے جی، نابینا اندھا، والدین ماں باپ، نفع فائدہ۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ فائدہ کہیں گے تو نفع آپ کو پتہ ہوگا اس کا مطلب نفع ہے، نفع کہیں گے تو اس کا مطلب فائدہ، یعنی کہ مینز مطلب۔ ٹھیک ہے، ورڈ سینونیمز اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ ٹھیک پیارے بچے، آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ تو نیکسٹ دیکھیے گا جی، قحط کا مطلب ہوتا ہے خوراک کی کمی۔ ٹھیک، یہ تو تھے الفاظ مترادف۔ آگے دیکھتے ہیں الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے الٹ، دیے گیا الفاظ کا جو الٹ ہوگا، یعنی کہ ورڈ اینٹونیمز۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو متضاد کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس پوری، آدھی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے جی، دیے گئے حروف میں سے یا جملوں میں سے استفہام جو استعمال کیا گیا ہے اس کو علیحدہ کیجیے۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ، ایسا جملہ جس میں سوال پایا جائے اور اس کے رموز میں اوقاف جو ہے وہ کوشچن مارک لگا ہو آگے۔ ٹھیک ہے، اس کو استفہامیہ کہتے ہیں۔ آپ لاہور کب جائیں گے؟ تو کب اس میں جو ہے وہ استفہامیہ ہے۔ اگلے دیکھیے جی، ایک سوال آپ کے پاس موجود ہے، فی الحال کو ماضی اور مستقبل میں بدلیے۔ میں آپ کو پہچان بتاؤں گی، آپ نے اس کو خود کنورٹ کرنا ہے۔ جیسے فعل ماضی میں تھا تھی تھے کا استعمال ہوتا ہے، مستقبل میں گا گی گے کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہاں تک ایکسرسائز پوری ہوئی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔